نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقولوا للناس حسنا صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ جل جلالہ کا ارشاد پاک ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے بات کیا کرو۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں کے ساتھ اچھا کلام کیا کرو، بہترین انداز سے گفتگو کیا کرو۔ اس اچھائی کا آغاز ہم کہاں سے کریں؟ ہم گھر سے آغاز کریں۔ گھر میں ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کرنے میں، بول چال اختیار کرنے میں انتہائی نرمی ہونی چاہیے۔ گھر کے اندر محرم رشتے ہیں، بیٹا اپنی ماں سے ادب اور احترام اور اخلاق کے ساتھ بات کرے، اسی طرح سے بیٹی اپنی ماں کے ساتھ ادب، احترام اور اخلاق کے ساتھ بات کرے۔ اپنے والد محترم کے ساتھ انتہائی اخلاق سے، احترام سے آدمی بات کرے۔ بیوی شوہر کے ساتھ انتہائی اخلاق کے ساتھ، اعلیٰ اخلاق سے، محبت بھرے لہجے سے بات کرے۔ اسی طرح سے شوہر اپنی بیوی کے ساتھ انتہائی محبت بھرے لہجے سے بات کرے۔ تو اخلاق کا آغاز آدمی اپنے گھر سے کرے، اور سب سے پہلے زبان کو آدمی اپنی قابو میں رکھے۔ زبان سے ترش گفتگو کرنا، زبان سے سخت لہجے کی گفتگو کرنا، زبان سے بدتمیز لہجے کی گفتگو کرنا، یہ مسلمان کا کام نہیں ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسلمان کے بارے میں ارشاد فرمایا لیس المؤمن باللعان ولا بالطعان ولا الفاحش البذی۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان آدمی لعنت تو نہیں دیا کرتا، مسلمان لعنت نہیں دیا کرتا، مسلمان طعنہ نہیں دیا کرتا، مسلمان سخت گفتگو نہیں کیا کرتا، مسلمان بیہودہ گفتگو نہیں کیا کرتا، مسلمان متکبرانہ انداز سے گفتگو نہیں کیا کرتا۔ یہ انداز مسلمان کے نہیں ہوا کرتے۔ آج گھروں کی زندگیاں تباہ ہیں، آج میاں بیوی کی زندگیاں تباہ ہیں، آج ماں باپ اور اولاد کے درمیان میں اختلافات، ماں باپ اور اولادوں کے درمیان میں جھگڑے ہی جھگڑے۔ کس وجہ سے؟ زبان قابو میں نہیں، زبان قابو میں نہیں ہے۔ اللہ کرے ہماری زبان قابو میں آ جائے تو بہت سارے جھگڑے مٹ جائیں۔ زبان کا میٹھا بول، زبان کا اچھا بول، خوبصورت انداز سے گفتگو کرنا، محبت بھرے لہجے سے پکارنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے محبت بڑھانے کے 3 اسباب ہیں۔ اگر ان 3 اسباب کو ہم اپنے گھر سے شروع کریں، آئیے آج ہم اپنے گھر سے ہی شروع کرتے ہیں۔ محبت بڑھانے کے 3 اسباب۔ میاں بیوی کے درمیان میں محبت نہیں ہے، اولادوں اور ماں باپ کے درمیان میں محبت نہیں ہے، بہن بھائیوں کے درمیان میں محبت نہیں ہے، ایک دوسرے کو غصے کی نظر سے دیکھتے ہیں، گھور کے دیکھتے ہیں، تلخ لہجے میں بات کرتے ہیں، بدتمیزی کے لہجے میں بات کرتے ہیں، ترشروئی سے بات کرتے ہیں، بے رخی سے بات کرتے ہیں، بے رغبتی سے بات کرتے ہیں۔ یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ بد اخلاقیاں ہیں، یہ زبان کی بد اخلاقی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 باتیں ذکر فرماتے ہیں
کہ یہ 3 چیزیں باہمی محبت کو بڑھانے کا بہترین ذریعہ ہے۔ نمبر 1، سلام میں پہل کرنا۔ اللہ کرے یہ صفت ہمارے گھروں میں رائج ہو جائے، سلام میں پہل کرنا، سلام میں پہل کرنا۔ ایک تو باہر سے جب بھی گھر میں داخل ہوں تو سلام میں پہل کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ آنے والا ہی سلام نہ کرے بلکہ گھر میں موجود آدمی بھی پہل کر دے۔ پہل کس چیز کو کہتے ہیں؟ کوئی شک نہیں، آنے والے کا حق ہے، آنے والے کا حق ہے، آنے والے کے ذمے ہے کہ وہ سلام میں پہل کرے، وہ سلام کرے، وہ سلام سے کلام شروع کرے۔ لیکن کیا جو گھر میں موجود ہے اگر وہ کھڑے ہو کے پہلے سے سلام پیش کر دے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو مجھے بتائیے آنے والا ممکن ہے تھکا ہوا ہو، آنے والا ممکن ہے کسی سے لڑ کر آیا ہو، آنے والا ممکن ہے باہر کے کسی تلخ اور سخت حالت سے گھر کے اندر آیا ہو، آرام اور سکون لینے کے لیے وہ گھر آیا ہو، چین اور سکون کا سانس لینے کے لیے وہ گھر میں داخل ہو رہا ہو، اور اگر گھر میں اس کے لیے استقبال ہو سلام کے ساتھ، استقبال ہو اچھے الفاظ کے ساتھ، تو مجھے بتائیے کتنی محبت پیدا ہوگی۔ اس کے دکھ کا مداوا ہو گیا، اس کے زخم پر مرہم پٹی گھر میں داخل ہوتے ہی ہو گئی اگر سلام میں کسی نے پہل کر لی۔ بیٹا باپ کے لیے سلام میں پہل کر لے، باپ بیٹے کے لیے سلام میں پہل کر لے، بیوی شوہر کے لیے پہل کر لے، شوہر بیوی کے لیے پہل کر لے، بہن بھائی کے لیے، بھائی بہن کے لیے، بھائی بھائی کے لیے، بہن بہن کے لیے پہل کر لے، تو بتائیے گا کہ جو زخم ہوا ہے، جو باہر سے کہیں سے دل زخمی ہو کر آیا ہے، اس زخمی دل کا مداوا کہاں سے ہے؟ گھر کے اندر سے مل گئی، زخم کی مرہم گھر سے مل گئی۔ تو اس لیے فرمایا کہ سلام میں پہل کرنا یہ محبت بڑھانے کا ذریعہ ہے۔ باہر کی زندگی میں بھی سلام میں ہم پہل کریں۔ ہم انتظار کیوں کرتے ہیں دوسرا سلام کرے گا؟ یہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، اللہ پاک ہمارے دلوں کو نرم فرما دے شریعت کے مزاج پر چلنے کے لیے، اللہ پاک ہماری زبانوں کو شریعت پر چلنے کے لیے نرم کر دے، موڑ دے۔ بچہ اسکول سے آتا ہے اور تھکا ہارا آیا ہے، گھر میں داخل ہوا، سلام نہیں کیا، ڈانٹ، ارے سلام کہاں ہے؟ سلام کیوں نہیں کیا؟ باہر نکال دیا، جاؤ سلام کر کے آؤ۔ کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں، یہ تربیت ہمیں بچوں کو سکھانی چاہیے۔ کوئی شک نہیں، کوئی دو رائے نہیں، یہ تربیت ہمیں بچوں کو سکھانی چاہیے کہ بچے گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کر لے۔ تو اگر کیا خیال ہے اگر ماں سلام میں پہل کر لے تو؟ اگر بہن سلام میں پہل کر لے تو؟ اگر باپ بیٹھا ہوا گھر میں سلام میں بچے کو پہل کر لے اور بازو اور ہاتھ ماں پھیلا لے اور سینے سے لگانے کے لیے ماں اگر اپنے بازوؤں کو پھیلا لے، تو بتائیے اس بچے کے دل میں کتنی محبت ماں کے لیے آئے گی، کس قدر ماں کے لیے احترام اس کے دل میں پیدا ہوگا، کس قدر باپ کے لیے احترام اس کے دل میں پیدا ہوگا اگر ہم نے اس پر عمل کر لیا، پہل کر لیا۔ بجائے ڈانٹنے کے ایک دن ہم نے دیکھا، ایک دن ہم نے پہل کر لی، دوسرے دن پہل کر لی، تیسرے دن پہل کر لی، اگر ہم نے دیکھا کہ 3 بار 4 بار 6 بار ہم نے پہل کی ہے اور وہ بچہ اس کی زبان پر سلام کا لفظ نہیں جاری ہوتا گھر میں داخل ہوتے وقت، پھر تربیت کی جا سکتی ہے، پھر علیحدہ لے کے بیٹھا جا سکتا ہے کہ بیٹا گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کرنا ہوتا ہے۔ لیکن یہ ادب تو نہیں ہے کہ جیسے ہی وہ گھر میں داخل ہوا اسی حال میں، انہی جوتوں میں، اسی بستے میں اس کو واپس کر کے جاؤ سلام کر کے آؤ۔ تو اس لیے سلام میں پہل کرنے سے محبت پیدا ہوتی ہے، سلام میں پہل کرنے سے محبت پیدا ہوتی ہے، سلام میں پہل کرنے سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ اور یہ کلمہ اتنا خوبصورت کلمہ ہے، اتنا پیارا کلمہ ہے، اس کلمے کے لفظ تو یہی ہیں، السلام علیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ،
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، الفاظ تو یہی ہیں، ایک جملہ، ایک لفظ ہے السلام علیکم، یا ورحمۃ اللہ بھی کہہ دیا یا وبرکاتہ بھی کہہ دیا۔ السلام علیکم پر 10، ورحمۃ اللہ پر 20، وبرکاتہ پر 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ لیکن اس کلمے کو جتنے پرتپاک طریقے سے، جتنے محبت بھرے لہجے سے کہا جائے، جتنی مٹھاس اس میں ڈالی جا سکتی ہے، چہرے پر مٹھاس لائی جا سکتی ہے، مسکراہٹ لائی جا سکتی ہے، چہرے پر خندہ پیشانی جتنی اختیار کی جا سکتی ہے وہ کم ہے۔ اس لیے آج ہمارے گھر محبتوں سے خالی ہیں، آج ہمارے رشتوں میں، نعتوں میں محبتیں نہیں ہیں، اس لیے کہ اس سلام سے ہم دور ہو گئے۔ یہ کلمہ تو بہت سادہ سا ہے، لیکن یاد رکھیے گا یہ وہ مبارک کلمہ ہے جس کلمے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں پر کہلوایا ہے۔ آدم علیہ السلام کو جب اللہ پاک نے پیدا فرمایا تو آدم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ جاؤ، وہ ملائکہ کی جماعت بیٹھی ہوئی ہے اور وہاں جا کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہو اور سنو وہ کیا کہیں گے۔ جو وہ جواب دیں گے یہ آپ کا اور آپ کی ذریت کا، آپ کی پوری نسل کا ملاقات کے وقت کا کلمہ ہے۔ آغاز یہاں سے آپ کریں گے۔ آدم علیہ السلام نے جا کر سلام کیا اور ملائکہ نے جواب دیا، تو یہ کلمہ ملاقاتی کلمہ کہاں سے آیا؟ یہ جنت سے آیا۔ یہ تو ہے ابتدا، اور انتہا اسی کلمے کی انتہا یہی، انتہا بھی جنت میں اسی طرح سے جب جنتی باہمی ملاقات کریں گے اور باہمی مجالس ہوں گی تو اختتام پر بھی سلام ہی سلام ہے۔ سلام قولا من رب الرحیم، رب بھی سلام کریں گے، انبیاء سلام کریں گے، سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، ملائکہ بھی آ کر سلام پیش کریں گے۔ تو یہ کوئی کم کلمہ ہے، اس لیے کہ اس کلمے سے محبت پیدا ہوتی ہے، اس مبارک کلمے سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ لیکن میں نے عرض کیا سلام بے رخی کے ساتھ بھی ہوتا ہے، سلام بد دلی کے ساتھ بھی ہوتا ہے، سلام ترش روئی کے ساتھ بھی ہوتا ہے، سلام برے لہجے اور بدتمیزی والے لہجے سے بھی ہوتا ہے، اور سلام خندہ پیشانی سے بھی ہوتا ہے، اور سلام میٹھے لہجے میں بھی ہوتا ہے، اور سلام اچھے خوبصورت انداز سے بھی ہوتا ہے، اور سلام آنے والے کو مکمل توجہ دے کر بھی ہوتا ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب کوئی سلام کرتا، مصافحہ کرتا، ملاقات کرتا، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا انداز گفتگو، انداز ملاقات یہ ہوتا تھا، اپنے کام کو چھوڑ کر کے سلام کرنے والے اور گفتگو کرنے والے کی طرف مکمل متوجہ ہو جاتے تھے، اسے اہمیت دیتے تھے۔ خاتون خانہ کچن میں موجود ہے، باہر سے شوہر آیا، اس نے سلام کیا، اس نے اپنا برتن نہیں چھوڑا، کچن اپنا نہیں چھوڑا، وہاں ہی سے وعلیکم السلام کہہ دیا، اس سلامتی سے ثواب تو مل جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پر شوہر کو 30 نیکیاں مل گئیں، اس نے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ دیا، 30 نیکیاں اس کو بھی مل گئی ہیں، لیکن وہ محبت تو نہیں آئی گی۔ وہ محبت کہاں سے لائیں گے؟ وہ محبت تو چہرے کے تبسم پر آتی ہے، وہ محبت تو چہرے میں جو مسکراہٹ ہے اور جو لہجے میں نرمی ہے، اور وہ محبت جو بہن بھائی کے لیے سلام پیش کرے، بھائی بہن کے لیے سلام پیش کرے، بیٹا ماں باپ کے لیے، اور ماں باپ اپنی اولادوں کے لیے، بیٹی ماں باپ کے لیے، اور اسی طرح سے ماں باپ اپنی بیٹی کے لیے، وہ جو سلام ہے اس سلام سے جو محبتیں پیدا ہوں گی۔ آج ہمارے رواج میں جو سلام ہے اس سلام سے محبت نہیں ہوتی۔ نیکیاں تو مل جائیں گی، نیکیاں تو مل جائیں گی۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا کس خوبصورت انداز سے استقبال فرماتے تھے، اللہ ہمیں بھی اس کی توفیق عطا فرمائے۔ جب بیٹی گھر میں تشریف لاتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے، ملنے کے لیے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو آپ علیہ السلام لیتے اور اپنی جگہ پر لا کر بیٹھاتے تھے، ہاتھ پکڑ لیتے تھے۔ یہ ہے اخلاق۔ تو سلام میں پہل کرنے سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ دوسرا،
ارشاد فرمایا مخاطب کو اچھے نام کے ساتھ پکارنے سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ گفتگو جس سے ہو رہی ہے اچھے نام سے پکارو، اچھے نام سے پکارو۔ بیٹے کے ساتھ گفتگو کرو اچھے نام سے، اچھے نام سے، نام نہ بگاڑو۔ بڑے کے ساتھ گفتگو ہو اچھے انداز سے، بڑا چھوٹے سے گفتگو کرے اچھے انداز سے۔ اپنے کام کو چھوڑ کر اس کی بات کا جواب دینا، یہ ہے انداز تخاطب، بہترین انداز۔ بیٹا ماں سے کوئی بات پوچھ رہا، ماں ایک لمحے کے لیے اپنا سر اوپر اٹھا لے، متوجہ ہو کر اسے بات کا جواب دے۔ سامنے شوہر کھڑا کوئی بات پوچھ رہا ہے تو بیوی کو یہ چاہیے کہ اپنے کام کو چھوڑ کر چہرے کو اس کی طرف متوجہ کرتے ہوئے پھر بات کا جواب دے۔ بیٹی ماں کے سامنے متوجہ ہو کر بات کرے۔ ایک تو یہ کہ دوسرے کمرے سے آواز دی، کوئی بات کا جواب دیا، چھوٹے کو چاہیے کہ وہ بڑے کے سامنے پیش ہو کر سامنے جا کر بات کا جواب دے۔ تاہم اگر جواب دینے کی کوئی مجبوری ضرورت پڑ بھی جاتی ہے تو کوئی مذائقہ بھی نہیں ہے، لیکن انداز تو اچھا ہو، انداز تو محبت بھرا ہو، محبت بھرا انداز ہو، محبت بھرا جملہ ہو۔ آپ نہیں جانتے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے زمانے میں کنیت کا بڑا رواج تھا۔ یہ کیوں رواج تھا کنیت کا؟ کنیت سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ ابو فلاں، فلاں کے والد، بیوی شوہر کا نام نہیں لیتی تھی، فلاں کے ابو، فلاں کے والد۔ شوہر بیوی کا نام نہیں لیتے تھے، ام فلان، فلاں کی ماں۔ محبت بھرے لہجے سے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حمیرہ کر کے پکارتے تھے۔ یہ محبت بھرا لہجہ تھا، یہ لفظ محبوب تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو محبت بھرے لہجے سے پکارا، قم یا ابا تراب، اے مٹی میں لوٹ پوٹ ہونے والے ذرا کھڑے ہو جاؤ۔ کیا خوب انداز تھا پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے درمیان میں کچھ بات ہو گئی، گھر میں میاں بیوی میں ہو ہی جاتی ہے۔ آپ تشریف لائے، پوچھا علی کہاں گئے؟ پتہ چلا مسجد میں گئے ہیں۔ وہاں مسلمان گھر سے ناراض ہوتا تو کہاں جاتا؟ مسجد۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے گئے اور دیکھا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں لیٹے ہوئے، اور کچی زمین، کچا فرش، کچھ بھی نہیں تھا، کچی مٹی تھی۔ اس مٹی کے اثرات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم پر، اور مٹی جسم کے ساتھ لگ گئی۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے محبت بھرے انداز سے پکارا، قم ابا تراب، مٹی میں لوٹ پوٹ ہونے والے کھڑے ہو جاؤ۔ پھر آپ نے کپڑوں سے، بدن سے مٹی جھاڑتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اٹھا لیا، کھڑا کیا۔ کوئی ڈانٹ نہیں، کوئی ڈپٹ نہیں۔ دو حوالے سے ڈانٹ ڈپٹ ہو سکتی تھی، ایک یہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں تھے، اس تربیت کا تقاضا یہ تھا کہ ڈانٹا جا سکتا تھا۔ دوسرا یہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے، داماد بیٹے کی حیثیت رکھتا ہے، اس حیثیت سے بھی کچھ ڈانٹ ڈپٹ کر سکتے تھے، لیکن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کریمانہ اخلاق، آپ نے کچھ بھی نہیں بولا، محبت بھرے لہجے سے آپ نے پکارا۔ تو یہ دوسرا محبت کے بڑھانے کا بہترین انمول تحفہ ہے۔ اور تیسرا کیا ہی خوب تحفہ ہے، اللہ پاک ہماری زندگیوں میں اس مبارک عمل کو لے آئے اور ہمیں عمل کی توفیق اللہ پاک عطا فرمائے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، تیسرا محبت کے بڑھانے کا ذریعہ یہ ہے کہ آنے والے کے لیے جگہ چھوڑی جائے، آنے والے کے لیے جگہ چھوڑی جائے۔ آپ گھر میں کسی اچھی جگہ پر بیٹھی ہیں، شوہر تشریف لائے، ان کے لیے جگہ چھوڑیں، آپ اپنی جگہ چھوڑیں، ان کو اچھی جگہ پر بٹھائیں۔ کوئی بھی آیا ہے، بیٹا آ گیا ہے، باپ آیا ہے، بھائی آیا ہے، بہن آئی ہے، اچھی جگہ اس کو بٹھائیں۔ جگہ سے حرکت کر لینا
سرک جانا یہ آنے والے کو اہمیت دینے کی نشانی ہے، یہ آنے والے کو اہمیت دینے کی نشانی ہے۔ استقبال میں کھڑے ہو جانا یہ آنے والے کو اہمیت دینے کی نشانی ہے۔ گو کہ گھر والے کو یہ نہیں چاہیے، وہ یہ کبھی بھی نہ سوچے کہ میرے استقبال میں لوگ کھڑے ہوں، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے استقبال میں کھڑے نہیں ہونے دیا کرتے تھے، یہ علیحدہ بات ہے، لیکن پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دوسرے کے استقبال کے لیے آپ نے صحابہ کو کھڑا ہونے کا حکم دیا۔ قوموا الی سیدکم، سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آپ نے فرمایا کھڑے ہو جاؤ استقبال کے لیے، یہ قوم کے سردار ہیں، اپنے علاقے کے بڑے ہیں، ان کے لیے آپ کھڑے ہو جائیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ تو اس سے یہ پتہ چلا، علماء نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ خود تو دل میں طمع نہ ہو اس چیز کی، لیکن دوسرے آدمی کے لیے استقبال کے لیے کھڑے ہو جانا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص تشریف لائے، آپ علیہ السلام نے اپنی جگہ سے تھوڑی سی حرکت فرما لی، سرک گئے، اور آپ علیہ السلام کو انہوں نے کہا، آنے والے نے، اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے رسول، آپ کیوں زحمت فرما رہے ہیں؟ جگہ تو کشادہ ہے، آپ کیوں حرکت کر رہے ہیں؟ یعنی آپ سرک کر میرے لیے جگہ چھوڑ رہے ہیں، کیوں؟ جگہ تو کافی ہے۔ اللہ اکبر! پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، آنے والے کا حق ہے، یہ آنے والے کا حق ہے، آنے والے کا حق ہے۔ تو مجھے یہ بتائیے، اگر ہم ان تین صورتوں کو اور ان تین محبت کے بڑھانے والے تین ذرائع کو اپنے گھر سے شروع کریں تو بتائیے وہ گھر محبت کی، اور وہ گھر رحمت، اور وہ گھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے برکتوں کے نزول کا مرکز نہیں بنے گا؟ جہاں محبتیں ہوں گی تو کیا اللہ کی برکتیں نازل ہوں گی؟ اور جہاں لڑائیاں ہوتی ہیں، نفرتیں ہوتی ہیں، مجھے آپ یہ بتائیے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود سراپائے رحمت، آپ کو لیلۃ القدر بتلا دی گئی، تعین بتلا دیے گیا فلاں رات کو ہے، آپ باہر تشریف لائے بتلانے کے لیے، تو دو افراد کو آپ نے جھگڑتے دیکھا تو آپ کے ذہن سے لیلۃ القدر بھلا دی گئی، اور آپ نے فرمایا اس جھگڑے کی وجہ سے لیلۃ القدر مجھ سے بھلا دی گئی۔ تو بتائیے، قیامت تک انسانوں کے لیے لیلۃ القدر کی تعین ختم کر دی گئی، کس وجہ سے؟ اس جھگڑے کی وجہ سے۔ تو جس گھر میں بھائی بھائی سے جھگڑ رہا ہو، بہن بھائی کے درمیان میں لڑائی ہو، میاں بیوی کے درمیان میں ہر وقت بد اخلاقی ہو، اولادوں اور ماں باپ کے درمیان میں ہر وقت سختی، ہر وقت تلخی ہو، بدتمیزی ہو، ہر وقت ایک دوسرے کے دل آپس میں ملے ہوئے نہ ہوں، جس گھر میں دل ملے ہوئے نہیں ہیں، اللہ کی رحمتیں اس گھر میں کیسے اتریں گی؟ یہاں اللہ نظر رحمت سے کیسے دیکھے گا؟ اللہ کو لڑائی سے، جھگڑے سے بہت نفرت ہے۔ ملائکہ کوسوں دور چلے جاتے ہیں اس گھرانے سے جہاں لڑائی جھگڑا ہو۔ تو اس لیے آئیے ہم اپنے گھر سے آغاز کرتے ہیں۔ یہ تین باتیں میں نے بتائی ہیں، تین انمول تحفے محبت بڑھانے کا ذریعہ ہے، تین انمول تحفے۔ اپنے گھر سے آغاز کیجیے، اپنے گھر سے آغاز کیجیے، اپنے گھر میں محبت دیجیے، اولادیں ماں باپ کو، ماں باپ اولادوں کو، بہن بھائی ایک دوسرے کو، میاں بیوی آپس میں محبت کریں، اور ان تین تحفوں کو اور ان تین انمول باتوں کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ سلام میں پہل کرنے کا رواج ڈالیں، مخاطب کو اچھے نام سے پکاریں، اور آنے والے کے لیے جگہ چھوڑیں۔ یہ تین خوبصورت انمول تحفے، ان پر عمل کریں۔ اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو مد نظر رکھیں۔ آپ نے فرمایا مومن تانا نہیں دیا کرتا۔ کیوں مومن تانا دے؟ مومن کا کام تو نہیں ہے تانا دینا۔ مومن لعنت نہیں کیا کرتا، پھٹکار کا لفظ مومن کی زبان سے نہیں نکلتا، لعنت کا لفظ مومن کی زبان سے نہیں نکلتا، طنز کا لفظ مومن کی زبان سے نہیں نکلا کرتا، فحش گوئی مومن کی زبان سے نہیں ہوا کرتی، بےہودہ عمل مومن کا نہیں ہوا کرتا،
یہ مومن کی نشانیاں نہیں ہیں، یہ مومن کی نشانیاں نہیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ آدمی کہتا ہے میں عزت مند آدمی ہوں، عزت مند آدمیوں کا یہ کام نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں مومنوں کا یہ کام نہیں ہوتا کہ وہ لعن طعن کرے، مومن کا یہ کام نہیں ہوتا کہ وہ طعنہ زنی کرے، مومن کا کام نہیں ہوتا کہ طعنے سے کسی کے سینے کو، کسی کے دل کو چھلی کر دے، زخمی کر دے۔ یہ مومن کا کام نہیں ہے، یہ مومن کا کام نہیں۔ سارا دن اس کے دل میں وہ بات رہتی ہے، صبح مجھے نکلتے وقت ماں نے یہ جملہ بولا تھا، شوہر نے یہ جملہ بولا تھا، بیوی نے یہ جملہ بولا تھا، سارا دن اس کا دل خراب رہتا ہے۔ اتنا سخت زہریلا جملہ، اللہ اکبر۔ باقی سب اثر مٹ گئے، لیکن وہ سخت جملہ، طنزیہ جملہ، بیہودہ جملہ، وہ زبان میں سے نکلا ہوا زہر آلود تیر وہ سینے پر ایسا اثر انداز ہو گیا کہ دنوں اس کا اثر رہتا ہے، دنوں تک اس کا اثر رہتا ہے، مہینوں تک، سالوں تک اس کا اثر رہتا ہے۔ اس لیے شاعر کہتا ہے سنان، تلواروں کے زخم وہ تو بھر جاتے ہیں، ٹھیک ہو جاتے ہیں، لیکن زبانوں کے زخم نہیں ٹھیک ہوتے، وہ ہرے بھرے رہتے ہیں۔ تو مومن فحش گو نہیں ہوتا، مومن طنز نہیں کرتا، مومن طعنہ نہیں دیا کرتا، مومن دوسرے کے لیے ایثار کیا کرتا ہے۔ گھر میں بھی ایثار کرو۔ تو میں نے عرض کیا کہ ہم اپنے گھر سے آغاز کریں، اخلاق کا آغاز اپنے گھر سے۔ وقولوا للناس حسنا، لوگوں کے ساتھ اچھا کلام کیا کرو، اچھے طریقے سے گفتگو کیا کرو، خوبصورت انداز سے کلام کیا کرو، برے کلام سے، بدتمیزی سے، بیہودہ کلمے سے اپنے آپ کو بچائے۔ یہ بہت خوبصورت تحفے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بتلائے ہوئے کلمات، کہ 3 چیزیں محبت بڑھانے کا ذریعہ ہے: سلام میں پہل کرنا، مخاطب کو اچھے نام سے پکارنا، اور آنے والے کے لیے جگہ چھوڑنا۔ اور حدیث میں بتایا کہ مومن طعنہ نہیں دیتا، مومن لعنت نہیں کیا کرتا، مومن فحش گوئی نہیں کیا کرتا، مومن بیہودہ کام نہیں کیا کرتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اخلاق حسنہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔